السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ اینڈ انالیسس ٹی وی۔ ناظرین محترم، اس پاک دھرتی پر بہت بڑے بڑے اداکاروں اور گلوکاروں نے جنم لیا ہے، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ بہت ساری صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب بات طارق عزیز جیسی شخصیت کی آ جاتی ہے تو ہمیں ان لوگوں میں آپ کا شمار نظر آتا ہے جنہیں خدا تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ موجودہ دور کے نوجوانوں کے بچپن کا ایک خاصا حصہ طارق عزیز کے پروگرام نیلام گر سے جڑا ہوا ہے۔ آج اس ویڈیو میں طارق عزیز کی زندگی کے متعلق ایسے حقائق بیان کریں گے جس سے آپ ناواقف ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے۔ طارق عزیز محروم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شاعر تک رہ چکے تھے، اور جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے، اور انہوں نے 1937 میں ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قوم پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اس تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصا رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز صاحب کا بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا آغاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی برسوں میں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود نہ تھی۔ اسی زمانے میں طارق عزیز مرحوم نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکار اور کمپیئر کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ براہ راست نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایت کار کے فرائض بھی انجام دیے۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی، جو میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ اور لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے جیسے لازوال فلمی نغموں کی وجہ سے آج بھی شہرت ہے۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے ہیرو وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ سالگرہ کے علاوہ قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان وغیرہ جیسی معیاری فلمیں بھی مرحوم طارق عزیز کے کریڈٹ پر ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جب طارق عزیز نے 2 رسالے بھی شائع کیے تھے، 15ویں صدی اور بچوں کا رسالہ، جو بہت معیاری اور خاصے کامیاب ہونے کے باوجود بھی چند سال سے زیادہ نہ چل سکے، جس کی وجہ اشاعت پبلشنگ کے امور سے جناب طارق عزیز کی عدم واقفیت تھی۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب پی ٹی وی کراچی سے نیلام گر ہوا کرتا تھا، جس کی شوٹنگ رنگون والا ہال میں ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں بھی اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاسز بہت ہی مشکل سے ملتے تھے۔ بچوں کا رسالہ کے ہر شمارے میں وہ کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو خود کرتے، جس کی تصویر سرورق پر شائع کی جاتی۔ البتہ 15ویں صدی میں زیادہ تر
صاف ستھری کہانیاں اور قصہ سوار ناول شائع کیے جاتے تھے۔ ان دونوں جرائد کی ناکامی، بندش اور مالی نقصان پر طارق عزیز مرحوم بہت دل برداشتہ ہوئے اور حلقہ حباب میں رسالہ شائع کرنے کے تجربے کو اپنی زندگی کی بدترین غلطی بھی قرار دیا۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے، اور اس کے متعلق آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹویٹ کیا کہ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ اور آپ کے اندر انسانیت بھی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، اور آپ کی انسانیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں کا عطیہ تک کر دیا تھا، اور فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ عشرہ 1990 کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی قائم کی اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے، لیکن 1989 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت بھی آیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نیازی کو شکست دی۔ لیکن چند ماہ بعد جناب طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی آئمہ پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے اراکین پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا، اور جس کی تصدیق CCTV فوٹیج سے بھی ہوئی۔ اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جناب طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پچھلے چند سال سے وہ ٹویٹر پر بھی سرگرم تھے، اور ان کا ٹویٹ ہینڈل طارق عزیز PTV تھا۔ اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے اسپتال سے اپنے ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ کی وفات کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو آسان کرے اور آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان کلیم اختر کو۔ اللہ حافظ۔